بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی احل اللہ البیع وحرم الربا۔ خرید و فروخت کی دو صورتیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ایک میں کسی اہم چیز کو کوئی شخص دوسرے کو مستقل طور پر بیچ دیتا ہے، یعنی اس کی ملکیت میں دے دیتا ہے، جس کو عام طور پر ہم خرید و فروخت یا کسی چیز کو بیچنا خریدنا کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز جو کسی آدمی کی ملکیت میں ہے، کوئی شخص اپنی ملکیتی چیز کو دوسرے کے حوالے کرتا ہے، لیکن اس کی ملکیت میں نہیں دیتا، صرف اس کی منفعت، اس کا حق کے استعمال اس کی ملکیت میں دے دیتا ہے، جس کو اجارہ یعنی کرائے کا لین دین یا اس کو لیزن بھی کہتے ہیں۔ لیزن کے بارے میں اور وہ اجارہ کرائے کا لین دین جس کا اختتام یا اس کی انتہا تملیک پر ہوتی ہے، کہ شروع میں وہ عقد اجارہ ہوتا ہے لیکن اختتام پر وہ عقد بیع بن جاتا ہے، ایک عقد میں دو عقد۔ اس کا ہم بیان کر چکے ہیں لیزن کی صورت کیا ہوتی ہے، اور اجارہ جو یعنی تملیک پر منتج ہوتا ہے یا اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک اجارہ کی صورت ہے، یہ بھی کرائے کا لین دین ہے، لیکن اس میں جو چیز نمایاں ہوتی ہے اس کو پگڑی کہتے ہیں۔ کرائے کے لین دین میں پگڑی کا لینا دینا شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی وضاحت آج ہم کریں گے۔ پگڑی سے مراد اصل وہ رقم ہوتی ہے، وہ مال یا وہ پیسہ ہوتا ہے جو چیز کا مالک یعنی کرائے پر دینے والا شخص کرایہ دار سے کرائے کے علاوہ جو اس نے ماہانہ کرایہ متعین کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ یکمشت ایک رقم وصول کر لیتا ہے، اس کو پگڑی کہتے ہیں۔ یعنی وہ رقم وہ مال جو کسی چیز کا مالک کرائے پر دینے والا شخص کرایہ دار سے کرائے کے علاوہ یکمشت ایڈوانس رقم وصول کر لیتا ہے، اس کو پگڑی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو وہ رقم وصول کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنی ملکیتی چیز میں حق تصرف نہیں رکھتا، یعنی حق تصرف سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے مکان کو یا اس کی اگر دکان ہو تو اس کو کرائے پر دینے کے بعد اور کرایہ دار سے پگڑی لینے کے بعد اس میں تصرف کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی نہ تو وہ کسی اور کو کرائے پر دے سکتا ہے، نہ وہ اپنا مکان یا دکان خالی کروا سکتا ہے، اس حق سے محروم رہ جاتا ہے۔ اصل میں یہ اس کا حق جو حق تصرف ہے، عام طور پر کرائے پر دینے والا شخص جو کسی چیز کا یعنی مالک ہوتا ہے اور اپنی چیز کو کرائے پر دیتا ہے، وہ اس میں تصرف کا حق رکھتا ہے، یعنی جو متعین مدت ہوتی ہے اس مدت تک تو معاہدے کا پابند ہوتا ہے، اس کے بعد اگر چاہے تو وہ اپنا مکان یا دکان خالی کروا سکتا ہے، کسی اور کو دے سکتا ہے، لیکن پگڑی لینے کے بعد وہ اپنا یہ حق یہ بیچ چکا ہوتا ہے اس کے بدلے میں، کیونکہ اس نے ایک خاصی رقم حاصل کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ابھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کرایہ دار کو اٹھا سکے، اپنی دکان یا مکان کو خالی کروا سکے یا وہ کسی اور کو دے سکے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں یعنی پگڑی پر جو لین دین ہوتا ہے، اس صورت میں جو کرایہ دار ہے وہی دکان کی مرمت اور اس کے نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر اس نے جو مکان لیا ہے یا دکان لی ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے یا اس کا ایسا کوئی نقصان ہو جاتا ہے جو استعمال میں رکاوٹ بنتا ہے، عام طور پر کرائے کے اندر اس کی ذمہ داری مالک پر ہوتی ہے،
لیکن پگڑی کی صورت میں یہ ذمہ داری کرایہ دار پر آ جاتی ہے. کرایہ دار نے اس کو مرمت کروانا ہوتا ہے، حتیٰ کہ دکان یا مکان گر بھی جائے تو پھر بھی ذمہ دار وہی ہوتا ہے. اس نے دوبارہ نئے سرے سے اس کی تعمیر کروانی ہوتی ہے. تو یہ جو لین دین ہے پگڑی کے ذریعے، اس میں یعنی ایک بڑی رقم ایک شخص جو ہے وہ دوسرے سے وصول کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرایہ بھی وصول کرتا رہتا ہے. اس میں ان دونوں کا کیا فائدہ ہے؟ پگڑی پر لین دین کرنے والوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو پگڑی پر دینے والا ہے یعنی مکان یا دکان کا مالک ہے، اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کرایہ دار کے ظلم سے، زیادتی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اس نے کافی بھاری رقم ایڈوانس وصول کر لی ہوتی ہے، باقی آہستہ آہستہ وہ کرائے کی مد بھی وصول کرتا ہے. اس لیے وہ کرایہ دار کے کسی ظلم یا اس کی زیادتی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. اور جو شخص کرائے پر لینے والا ہے اس کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب اس کو اس دکان سے یا مکان سے کوئی آدمی اٹھا نہیں سکتا، مکان یا دکان خالی نہیں کروا سکتا. وہ اس میں مستقل طور پر اپنا کوئی پروگرام جو ہے وہ دیتا ہے. دکان کی جو ہے یا مکان کی نئے سرے سے مرمت کر سکتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، اس کی کوئی سجاوٹ بناوٹ کر سکتا ہے. اس لیے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے یہاں مستقل بیٹھنا ہے، کوئی شخص مجھے اٹھا نہیں سکتا، اس میں تصرف نہیں کر سکتا، مجھے یہاں سے نکال نہیں سکتا اور نہ ہی کسی اور کو کرائے پر دے سکتا. کیونکہ یہ جو اختیارات ہوتے ہیں، یہ جو مالک کا اس میں تصرف کا حق ہوتا ہے، وہ مالک پگڑی لے کے وہ کرایہ دار کو بیچ چکا ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کر سکتا. اب اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے ساتھ کرائے کا لین دین اس صورت میں کر لے کہ کرایہ دار سے وہ پہلے کچھ رقم ایڈوانس وہ اس سے حاصل کر لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے پگڑی کی صورت میں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ جو اس نے پہلے پیسے لیے ہوتے ہیں یعنی پگڑی کے نام سے جو رقم وہ ایڈوانس وصول کرتا ہے، یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ اصل میں یہ اس کا وہ حق جو ایک ملکیتی حق تھا، جو اس کا اپنی چیز میں ملکیتی حق یا اس میں تصرف کا اختیار تھا، وہ اس نے بیچ دیا ہے. اس کے بدلے میں اس نے پگڑی کے نام سے ایک رقم اس سے وصول کرنی ہوتی ہے. اب اس رقم کے لینے کا یا پگڑی کے طریقے سے کرائے پر کوئی چیز دینے کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس طریقے سے کرائے پر لین دین میں سود پایا جاتا ہے، یعنی اس میں سودی ایک کاروبار کی صورت بنتی ہے. وہ اس طرح کہ جو شخص پگڑی وصول کرتا ہے، کرایہ دار سے پگڑی وصول کر لیتا ہے، اس کے پاس وہ رقم ایسی ہوتی ہے جیسے وہ ایک قرض ہے. اس لیے کیونکہ اس نے دکان کو یا اپنے مکان کو اصل بیچا نہیں ہوتا، اس کا مالک بھی کہلاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بھاری رقم وہ قرض کے طور پر وصول کر لیتا ہے، یعنی ایڈوانس کے نام سے، پگڑی کے نام سے. حقیقت میں یہ رقم اس کے پاس ایک قرض بطور امانت ہوتی ہے. تو اب اس کے بدلے میں وہ کرایہ دار کو کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ کرایہ دار کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ کرائے میں کمی کر لیتا ہے. عام طور پر جو دکان یا مکان کا کرایہ ہوتا ہے اس سے یہ بہت کم وصول کرتا ہے، یعنی کرایہ جو ہے وہ بعض صرف کرائے کے نام سے ہی کچھ رقم وصول کرتا رہتا ہے. اصل رقم تو اس نے پہلے وصول کر لی ہوتی ہے ایڈوانس کے نام سے یا پگڑی کے نام سے. تو کرایہ دار نے کیونکہ اس کو ایک رقم ادا کر دی ہوتی ہے اور مالک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور سال ہر سال تک اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. اس کے بدلے میں کرایہ دار کو فائدہ پہنچ جاتا ہے اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کرائے کے اندر کمی ہو جاتی ہے. تو ایسا قرض، ایسی وہ رقم جو کسی کو کوئی شخص ادا کرے اور اس کے بدلے میں کوئی فائدہ اٹھائے تو یہ فائدہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. سورۃ البقرہ میں یہ بحث ہے
کہ ہر وہ قرض جو منفعت ساتھ لے کے آئے تو وہ بھی ربا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کسی صورت میں، جبکہ وہ چیز یا ان کا آپس میں یہ معاملہ پہلے نہ چل رہا ہو، خاص کر قرض کے بعد وہ دوسرے سے یا جس کو اس نے قرض دیا ہے مقروض سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی سواری لے کر استعمال کرتا ہے، یا جو قرض دار ہے وہ قرض خواہ کو ہدیے تحفے دیتا ہے، تو ہدیے تحفے یہ بھی سود کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ قرض کے بدلے میں اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور جو قرض خواہ ہے یعنی قرض دینے والا ہے وہ اپنے قرض کے بدلے میں دوسرے سے کوئی فائدہ یا منفعت حاصل کر رہا ہے، اس لیے یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ ایک تو اس میں یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی پگڑی پر اپنی کوئی چیز دوسرے کو کرائے پر دیتا ہے تو اس میں یہ جو اس کی پگڑی کی صورت میں رقم اس نے وصول کی ہوتی ہے، یہ رقم اسی طرح ہی جو ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اتنا پامند ہو جاتا ہے کہ اپنے تصرف کے حق سے محروم ہو گیا، اس کے بعد جو کرایہ دار ہے وہی اس میں تصرف کرے۔ اگر یہ شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے مکان کو یا اپنی دکان کو واپس لے لوں، کرایہ داری کا معاہدہ جو ختم کر دوں، تو یہ کرایہ دار کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتا، جب تک کہ وہ رضامند نہ ہو اور وہ پگڑی اتنی وصول نہ کر لے جو عام طور پر مارکیٹ میں ریٹ چلتا ہے۔ اس نے اب پگڑی وہ وصول نہیں کرنی جو اس نے خود ادا کی تھی، بلکہ وہ مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق ادا کرے گا، یعنی اضافہ لے کے پھر وہ اس کو اس کی چیز واپس کرے گا۔ تو جس آدمی نے ایڈوانس کے نام سے یا پگڑی کے نام سے مالک کو جو رقم دی ہے، واپسی پر اس پر وہ اضافہ لیتا ہے، اضافہ لے کے پھر واپس کرتا ہے، تو اس میں بھی یہ اس نے سود کمایا ہے۔ جتنی رقم دی تھی اس سے زائد رقم لینا یہ سود کے زمرے میں آئے گا، اس لیے جب وہ واپس لے گا تو پھر بھی وہ سود اور اضافہ لے کر اس کو واپس کرے گا، ورنہ اس کی مرضی کے بغیر، یعنی کرایہ دار کی مرضی کے بغیر مالک اپنی دکان یا اپنا مکان جو ہے وہ خالی نہیں کروا سکتا، اس کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا۔ اس میں ایک صورت محل نظر یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص پگڑی دے کر کوئی مکان یا دکان کرائے پر لے لیتا ہے، اس کے بعد اس کو اختیار ہوتا ہے کہ آگے کسی اور سے پگڑی لے کر کسی کو فروخت کر دے، وہ کسی اور کو دے سکتا ہے، یعنی وہ پگڑی کسی اور کو بیچ سکتا ہے، یہ اس کا اختیار استعمال کرنا یہ بھی محل نظر ہے۔ اس لیے کیونکہ اس کا اصل مالک تو پگڑی لینے والا ہے، اس نے کرائے پر دیا ہے، اور یہ کرایہ دار جو ہے تو کرایہ دار چیز کا مالک نہیں کراتا، لیکن وہ چیز آگے وہ بھیج دیتا ہے، یعنی ایک ایسا وہ تصرف کرتا ہے کہ جس میں شرعی طور پر اسے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ تصرف صرف وہ وہی کر سکتا ہے جس کا اسے اختیار دیا گیا ہے، وہ ہے کہ اس چیز سے وہ فائدہ اٹھائے، اس کو استعمال کرے، اس کی منفعت جو بھی ہو سکتی ہے ممکن اسے وہ استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس چیز کو آگے بیچ دے، اس کا اس چیز کو آگے بھیج دینا جس میں اس کا اپنا اختیار نہیں، اس کا اپنا قبضہ نہیں، یہ چیز اس کی ابھی ملکیت میں نہیں ہے، تو شرعی طور پر یہ بھی جائز نہیں اس کے لیے۔ ایسے ہی اس میں ایک جو قباحت ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر جس وقت کوئی چیز کرائے پر دی جاتی ہے اس میں ایک مدت متعین ہوتی ہے، لیکن اس میں مدت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ مدت کے تعین کے بغیر اجارے پر کوئی چیز دینا شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، یہ مجہول اجارہ ہے۔ ایک چیز دوسرے کو کرائے پر دی ہے، اس کی مدت ہی متعین نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی مدت متعین نہیں ہوتی، بلکہ اس کو کہتے ہیں یہ ابدی اجارہ ہے، ابدی اجارہ یہ کہلائے گا، لیکن ابدی اجارہ کا شرعی طور پر کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ ابدی بیع تو ہوتی ہے لیکن ابدی اجارہ نہیں ہوتا۔ بیع میں تو ایک شخص اپنی ملکیتی چیز دوسرے کو بیچ دیتا ہے، یعنی اس کی عین چیز اس نے بیچ دی اور وہ چیز مستقل اس کی ملکیت میں چلی گئی، اب یہ شخص کو واپس نہیں کر سکتا، اس لیے بیع ابدی ہوتی ہے، اجارہ ابدی نہیں ہوتا۔ اجارہ کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی مدت ضرور طے ہونی چاہیے،
مدت طے کیے بغیر اجارہ کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ ایسے ہی اس میں جیسا کہ ابھی ذکر کیا تھا کہ کرایہ دار جو ہے وہ اس کی مرمت کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ کرائے پر دینے والے شخص نے پگڑی لے لی اور کرایہ دار کو وہ چیز حوالے کر دی۔ اب کرایہ دار ایک تو کرایہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو بھی نقصان ہوگا یا کوئی مرمت کا کام ہوگا، حتیٰ کہ کوئی دکان یا مکان گر بھی جائے تو تعمیر کو اس نے کروانا ہے، یہ سارا نقصان اس کے ذمہ ہی ہے۔ حالانکہ عام طور پر جو شرعی اجارہ ہے اس کے اندر یہ ذمہ داری مالک کی ہوتی ہے۔ جو کرایہ دار ہے اس نے صرف وہی اخراجات کرنے ہیں جن کا تعلق اس چیز کے استعمال سے ہے، کہ جو چیزیں اس میں وہ استعمال کرے گا، جیسے پانی بجلی وغیرہ کے بل ہیں، ان کا تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے جو مالک کی ملکیت ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کرایہ دار نہیں ہوتا۔ کرایہ دار صرف اسی صورت میں ذمہ دار ہوتا ہے جب اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے، یعنی نقصان کا وہ خود سبب بن جائے، اس نقصان میں اس کی غفلت، اس کا اپنا کوئی نہ کوئی کردار ہو تو پھر تو ضامن ہے، ورنہ ضامن مالک ہوتا ہے۔ یہاں یہ ذمہ داری جو ہے وہ کرایہ دار پر ڈال دی جاتی ہے، مالک اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ معاہدہ کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے، یعنی معاہدہ میں شرط رکھی جاتی ہے کہ جو کرائے پر دینے والا شخص ہے، مکان یا وہ دکان کا مالک، وہ یہ شرط لگا دیتا ہے کہ میں کرائے پر اس شرط پر دے رہا ہوں کہ اس کی ٹوٹ اور مرمت کی ذمہ داری وہ کرایہ دار پر ہوگی، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے اس میں بھی حرج ہے، کیونکہ شرعی طور پر اجارہ کے اندر اس ذمہ داری کو کرایہ دار پر ڈالنا اس کا تصور نہیں پایا جاتا، کیونکہ اس سے تو صرف کرایہ لینا ہے، اس کا جو حق استعمال ہے اس کا معاوضہ لینا ہے، نہ کہ اس کی مرمت کی ٹوٹ پھوٹ کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے۔ اس لیے اس مسئلے کو فقہا نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے، تو حتیٰ کہ امام مالک نے بھی اس کا جواب دیا۔ کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کرائے پر اس شرط کے ساتھ چیز دیتا ہے کہ اس کا جو بھی نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری کرایہ دار پر ہوگی، انہوں نے کہا کہ ایسی شرط لگا کے کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کاروبار میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ امام مالک کا مطلب ہے، اس میں کوئی خیر نہیں جس میں ایسی شرط لگائی جاتی ہے، الا کہ یہ شرط لگا دی جائے کہ کرایہ دار نے اس کی مرمت پر جو بھی خرچ کیا وہ کرائے کی رقم سے منہا کر دیا جائے، یعنی کرائے کی رقم سے منہا کر دیا جائے تو پھر تو کوئی حق نہیں۔ اس صورت میں تو یہ ذمہ داری پھر کس پر پڑتی ہے؟ مالک پر پڑتی ہے، کیونکہ مالک اتنا کرایہ کم کر لے گا جتنا اس کی مرمت پر خرچ آ گیا ہے، اس میں کوئی حق نہیں۔ اسی طرح اس میں امام سرخسی نے جو احناف کے ائمہ میں سے ایک معروف امام ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب مقصود کے اندر یہی ذکر کیا ہے کہ اگر مرمت کی ذمہ داری کرایہ دار پر ڈال دی جائے تو یہ اجارہ فاسد ہو جائے گا، صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس میں یہ ایک دوسری چیز جو ہے محل نظر ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ کرایہ دار پر ڈال دی جائے تو یہ بھی فاسد شرط ہوگی اس میں، جو اس معاملے کو فاسد کر دے گی۔ اور ایک چیز یہ تھی کہ اس کی مدت جو ہے متعین ہونی چاہیے، اور اس میں مدت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ تو ایسا اجارہ جیسے مدت کا کوئی تعین نہیں ہوتا، ایسا اجارہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ اور باقی یہ جو مرمت کی ذمہ داری ہے یہ بھی کرایہ دار پر ہوتی ہے، حتیٰ کہ مکان گر جائے تو پھر جبکہ اجارہ کس طرح ختم ہوتا ہے؟ اجارہ ختم ہونے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی مدت جو طے ہے وہ ختم ہوتی ہے، یعنی کرائے کی صورت میں یا کرائے کے لین دین میں جو مدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اجارہ ختم ہو گیا، یا دونوں جو ہیں وہ آپس میں اتفاق کے ساتھ یعنی فریقین اپنی رضامندی سے یہ عقد اجارہ ختم کرتے ہیں تو پھر بھی ختم ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز کرائے پر دی ہے
وہ چیز ہی خراب ہو جائے تو پھر بھی اجارہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر دکان کرائے پر دی ہے تو وہ گر جائے، یا مکان کرائے پر دیا ہے تو وہ گر جائے تو اجارہ ختم ہو جائے گا فقہا کے نزدیک۔ لیکن پگڑی پر جو کرائے کا لین دین ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر دکان یا مکان گر بھی جاتے ہیں تو پھر بھی یہ معاہدہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ کرایہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئے سرے اس کو تعمیر کرے، یہ بوجھ اس پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو شرط ہے کہ وہ گرنے کی صورت میں بھی اجارہ ختم نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو بنانے کا، نئے سرے سے تعمیر کرنے کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو یہ بھی اجارہ کے معاہدے کے اندر جو شرائط پائی جاتی ہیں ان کی خلاف ورزی ہے اس میں۔ اگر مدت کسی وقت طے ہو جائے، یعنی اگر اجارے کی صورت یہ بن جائے کہ کوئی شخص مدت طے کر لے اجارہ کی اور اس نے پگڑی میں وصول کر لی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ اجارے کا معاہدہ ختم ہو جائے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ کرایہ دار کی مرضی کے بغیر ختم نہیں کر سکتا، وہ رضامند ہو اور وہ پگڑی بھی اپنی ہی مرضی سے لے گا، یعنی اس وقت جو ریٹ چاہ رہا ہے اس کے مطابق لے گا، بلکہ اضافہ بھی لے سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے تو اضافہ اس کے لیے جائز نہیں۔ لیکن اگر ان کی آپس میں ایک مدت طے ہوئی تھی کرائے کی اور مدت ابھی پوری نہیں ہوئی، مدت پوری نہیں ہوئی، تو پھر جو کرائے پر دینے والا مالک ہے وہ کہے کہ آپ مدت سے پہلے مجھے دے دیں، واپس کر دیں، تو میں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ رقم دے دیتا ہوں، تو اس کا جواز ہے، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مدت طے تھی نا اس سے پہلے اس نے خالی کروا لیا، تو اس طریقے سے یعنی اس کی منفعت میں یہ رکاوٹ بن گیا، تو اس کی منفعت کے ابھی 2-4 ماہ رہتے تھے، اس نے پہلے خالی کروا کے اس کا کچھ نہ کوئی نقصان کیا ہے، اس نقصان کے ازالے کے لیے اس کو کوئی رقم دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مدت کوئی طے ہی نہیں، جیسے اجارہ ابدی اس کو بنا لیا گیا ہے اور بعد میں مالک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہ چیز واپس لے لوں، خالی کروا دوں، کیونکہ اس کا معاہدہ ایسا ہے، پگڑی لے چکا ہے، اس لیے واپس کرنے کا اختیار تو لے چکا ہے، نہیں کروا سکتا، لیکن اگر کروانا چاہے گا تو پھر اس کو اسے کافی رقم دینی پڑے گی، یعنی اس کی رضامندی سے اور زیادہ رقم دے کے خالی کروائے گا، اس کا زیادہ رقم وصول کرنا پھر یہ سود کی صورت بن جائے گی، جو شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اپنی رقم سے اضافہ لے کر اس پر سود لے کے اس نے یہ جو مکان یا دکان ہے اس کو اس نے واپس کیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں جو مالک ہے اس کی یعنی کئی حیثیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ شرعی طور پر کوئی شخص جو ہے وہ کسی چیز کا عوض اس طرح نہیں دے سکتا، مختلف صورتوں میں۔ مثلا یہ ہے کہ کرائے پر دینے والا شخص جو ہے اس کی حیثیت ایک ہی ہوتی ہے، وہ ایک ہی طرح کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ وہ چیز کو اگر بیچ دیتا ہے مالک اسی قیمت سے فائدہ اٹھائے، یا کرائے پر دیتا ہے تو پھر اس کا مالک رہتا ہے، اگر وہ کرائے پر دے تو اس کا مالک بھی ہے، اور جو مالک ہوتا ہے کرائے پر دینے والا وہ اس کے کرائے پر دینے کے بدلے میں اس کی منفعت حاصل کیا کرے گا، وہ اس کا کرایہ وصول کر سکتا ہے، کرائے کی منفعت ہے۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا، اس شخص نے 2 منفعتیں اٹھائی، ایک تو پہلے پگڑی کی صورت میں پیسہ لے لیا، دوسرا جو ہے بعد میں کرایہ بھی لے رہا ہے۔ ایک طرف سے وہ مالک بھی ہے اس لیے کرایہ لے رہا ہے، دوسری صورت میں یہ شخص جو ہے وہ اپنا تصرف کا حق جو ہے وہ دے چکا ہے، بیچ چکا ہے۔ یعنی اگر یہ مالک ہے تو پھر اس کے علاوہ پھر وہ تصرف نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر یہ مالک ہے اس کے بدلے میں صرف یہ کرایہ لے سکتا ہے، باقی اس کو یعنی زائد کوئی رقم اس سے بطور قرض لینا، یہ تو ایک عقد میں 2 عقد بن گیا نا، ایک قرض کا اور ایک بے کا، یعنی کہ ایک تو کرایہ کا لین دین ہے، دوسرا اس میں ساتھ قرض بھی ہے، کہ کرایہ پر دینے کی وجہ سے اس سے قرض لے لیا یا قرض لینے کی وجہ سے کرایہ اس کا جو ہے وہ کم کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیتیں جو ہیں وہ کئی بڑھ جاتی ہیں، وہ ساتھ جو ہے وہ کبھی مالک ہے
یعنی کرائے پر دینے والا کبھی جو ہے وہ اس طرح وہ پابند ہو جاتا ہے کہ اپنی چیز میں تصرف نہیں کر سکتا. اگر اس نے اپنا تصرف بیچ دیا ہے پھر مالک نہیں رہا. پھر اس نے قیمت وصول کر لی ہے تو مالک نہیں رہا تو پھر اس کا کرایہ وصول نہیں کر سکتا. یعنی اگر مالک نہیں رہا تو پھر کرایہ وصول نہیں کر سکتا. لیکن اگر مالک ہے تو کرایہ وصول کرتا ہے تو پھر اور رقم ساتھ وہ وصول نہیں کر سکتا. تو یہاں یہ اپنے آپ کو مالک بھی ظاہر کرتا ہے، اس کے بدلے میں کرایہ لے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا جو تصرف کا حق ہے وہ بیچ چکا ہے. ایسے جیسے اس نے اپنی یہ چیز جو ہے ویسے ہی بیچ دی، اب اس کا حق نہیں رہا، اس کے بدلے میں اس نے ایک قیمت وصول کر دی. اس طرح جو ہے وہ کئی قیمت یہ وصول کرتا ہے، جبکہ اس کو اپنی ایک حیثیت تعین کر کے ایک قیمت وصول کرنا چاہیے. یا تو مالک بننا چاہیے، مالک بن کے کرایہ وصول کرے، اس کے علاوہ پھر اور چیز کوئی حاصل نہ کرے. تو اگر وہ چیز بیچ چکا ہے پھر اسے صرف قیمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جو رقم اس نے پہلے وصول کر لی ہے اس سے فائدہ اٹھائے، اس کے بعد پھر اس کو یعنی کرایہ لینا یہ جائز نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ خیر پگڑی کی صورت میں کچھ اس میں اشکالات ہیں جو یعنی جو عام طور پر اجارہ کے اندر یعنی فقہ میں یا اسلامی نقطہ نظر سے اجارہ کا جو معنی متعین کیا جاتا ہے، تو اجارہ کا لین دین اصل میں تو مباح ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ایک یعنی ایک ضابطہ ہے، اصول ہے کہ کرائے کا لین دین کس طرح ہوتا ہے. اس کے مطابق اگر ہو تو پھر تو کوئی حد نہیں. یہاں ہم نے صرف چیزیں وہی دیکھی ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر اجارہ کی اصولوں کے خلاف ہے، یا اجارہ کے اندر جو شرائط طے ہوتی ہیں یا وعدہ ہوتا ہے اس وعدے سے کون سی چیزیں ٹکراتی ہیں. تو یہ مختلف چیزیں تھیں جن کا عام اجارہ کے ساتھ جو شرعی اجارہ اس کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا حکم یہ ناجائز اجارہ کا ہوگا. اگر یہ شاید ختم کر دی جائے، اجارہ کو اس کی اصلی حالت میں رکھا جائے تو پھر کوئی حد نہیں، کیونکہ کرائے کا لین دین شرعی طور پر جائز ہے. کوئی شخص کسی کو کرائے پر اپنی چیز دے سکتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کی اجرت لے سکتا ہے، اور اس میں ٹوٹ پھوٹ کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، دوسرے یعنی کرایہ دار کی ذمہ داری اس میں نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے اگر کیا جائے تو پھر کوئی حد نہیں ہے. ہمارے زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.